السلام علیکم، ویلکم بیک۔ 40 حدیث کا مجھے چیپٹر کرنا۔ بات یہ ہے کہ عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے جلدی، تو یہ تو اس کے تو کافی نوٹس ہیں، پر ہم جلدی کور کریں گے تاکہ اس کے بعد ایک اور فقہ کا جو چیپٹر ہے نا وہ اس کے بعد آئے گا، تو کوشش کریں گے کہ یہ جلدی سے جلدی ہو جائے، ورنہ مجھے آ کے دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں خود پڑھوں اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھانے سے انسان زیادہ اچھا سیکھتا ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے 40 حدیث، ایوری سنہ از دا، اچھا پہلی بات جو ہے ایوری سنہ از ان حدیث بٹ ناٹ ایوری حدیث از ان سنہ، ٹھیک ہے۔ اب جو ہر حدیث ہے نا وہ سنہ نہیں ہے، پر ہر سنہ جو ہے نا وہ حدیث میں ہے، یہ آپ بات سمجھ لیں۔ آپ کوئی حدیث پڑھیں، یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث پڑھی ہے تو یہ سنہ ہی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پر جو بھی سنہ آپ نے پڑھی ہے وہ حدیث میں ضرور ہے، ٹھیک ہے، جو اسی بھی سنہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سنہ ہم نے سنا کہ ہاتھ اوپر کر کے جو لوگ رکوع میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سنہ ہے، پر ہم کہتے ہیں سنہ نہیں ہے، پر حدیث میں ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں، پر ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث ویک ہے، کیونکہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر کر کے بھی پڑھی ہے، دوسری طرح بھی پڑھی ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ویک ہے، جو کہتے ہیں ہاتھ اوپر کر کے پڑھی، پر ٹھیک ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے وہ، پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس کی حدیث ہم فالو کر رہے ہیں وہ ویک ہے، ٹھیک ہے، پر وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ حدیث ہے، تو وہ لوگ بھی غلط نہیں کہہ رہے ہمیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر سنہ جو ہے وہ حدیث میں ہے، پر ہر حدیث جو ہے وہ سنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگلے والے پہ چلتے ہیں۔ صحابی اور صحابہ کون ہوتے ہیں؟ دا لٹرل میننگ ہوتا ہے فرینڈ شپ اور کمپینین شپ، صحابی اور صحابہ میں۔ ٹیکنیکل میننگ، الصحابہ is a person who believe in the Prophet, who comes together in the Prophet and who dies as a Muslim. Who come together with the Prophet and dies as a Muslim. اب اس کے اندر بڑے یہ دیکھیں یار، یہ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈیفینیشن میں نے پچھلے اس میں بتایا ڈیفینیشن کتنی ضروری ہوتی ہے عقیدے کی جو ویڈیو اس کے اندر، تو اب آپ یہ سمجھیں کہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ وہ ہے، اب آپ پوچھیں گے، ہم تو کہتے ہیں نا صحابہ وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور مسلمان فوت ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو وہ صحابہ ہے، ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں، پر اگر کوئی نابینا وہ تو وہ صحابہ ہی نہیں بن سکتا اپنی زندگی میں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں جو علماء نے ڈیفینیشن لکھی ہے اس کے اندر لکھے کم ٹوگیدر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں کی اس میں رائے گیدرنگ میں رہے تو وہ صحابہ ہی اور وہ مسلمان ہوں بس، ٹھیک ہے۔ اس طرح تو ہم کہیں جس نے صرف دیکھا ہی ہے وہی صحابہ ہے، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو آپ یہ سمجھ لیں اگر کوئی نابینا ہے، کوئی کسی بھی طرح اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں اگر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے پر ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے، پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے پھر ایمان لایا تب بھی وہ صحابہ نہیں کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، صحابہ تبھی کاؤنٹ ہوگا جب وہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہو اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہو، ٹھیک ہے، تب بھی وہ صحابہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ورچو آف صحابہ، حدیث بائی جابر، اچھا یہ میں نے ویسے نوٹ لکھ لیا تھا کہ مجھے یاد رہے، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صحابہ کا ورچو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ، میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے، تم کسی ایک کو بھی فالو کرو گے تم رائٹلی گائیڈڈ ہوگے، ٹھیک ہے، تو صحابہ کی اتنی بڑی ایک وہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے نیریٹ کیا کہ صحابہ، کسی بھی صحابہ کو آپ فالو کر لو، ٹھیک ہے، وہ سارے رائٹلی گائیڈڈ، آپ ساروں کے تھرو جنت میں ہی جاؤ گے، اتنے ضروری ہیں صحابہ، اور صحابہ یا صحابی جو ہیں وہ اتنے ضروری ہیں، ایزی نہ لوگے صحابہ نے کہا ویک ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ بھی کمپینینس ہے، وہ کمپینین اسٹرانگ والے کو ہمارے جیسے نہیں تھے، کہتے ہیں کہ جو بیسٹ آف دا پیپل ہے نا وہ فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن، فرسٹ جنریشن صحابہ، سیکنڈ جنریشن تابعین اور تھرڈ جنریشن تبی تابعین، ٹھیک ہے، یہ بیسٹ جنریشنز ہیں، مطلب کہ جو اسلام پہ پکے چڑھے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اوپر آپ بلیو کر سکتے ہو، اگر آپ فالو کر رہے ہو تو آپ کوشش کرو کہ صحابہ کو فالو کرو، صحابہ کو فالو کر رہے تو آپ کہتے ہو یار اب ان سے جو نا صحابہ کو بھی کر لیا، اب کس کو، اب پھر آپ کرو تابعین کو فالو کرو، ٹھیک ہے، تابعین کو بھی فالو کرو، پھر تبع تابعین کو فالو کرو، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہو کہ صحابہ سب سے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اچھے لوگ جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے، پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے۔ تو تابعی کون ہوتے ہیں؟ لٹرل میننگ ہے دا فالوور
دا فالو سکسیڈ کم آفٹر. ٹھیک ہے, یہ لٹرل میننگ ہے اس کا. ٹھیک ہے, ٹیکنیکل میننگ جو ہے دا پرسن ہو میٹس اے صحابی اینڈ ہو ڈائز ایز اے مسلم. ٹھیک ہے, وہ بندہ جو صحابہ سے ملے اور مسلم مرے وہ تابعین ہے. ٹھیک ہے, صحابہ کون ہے؟ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور مسلم فوت ہوا ہو, اور تابعی وہ ہے جو صحابی سے ملا ہو اور صحابہ یا صحابی سے ملا ہو مسلم فوت ہوا ہو. اسی طرح تابعی وہ ہیں جو تابعین سے ملے ہوں اور مسلم فوت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہجری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیونکہ ہجری کیلنڈر بھی ہمارا, ٹھیک ہے, ہجری کیلنڈر ہے نا, اسلامی کیلنڈر جو ہوتا ہے, تو اس کا لٹرل میننگ ہے ٹو ٹریول. ہجری کا لٹرل میننگ ہے ٹریول, کیونکہ جب ہجرت ہوئی تھی نا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی تو یہ کیلنڈر تب بنا تھا. کیونکہ جب کیلنڈر بنایا تو ساروں نے مشورہ کیا کہ کب سے کیلنڈر بنائیں, جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے یا جو بھی اس طرح, تو پھر کیلنڈر بنا کہ یہ بہت بڑا مقام تھا ہجرت جب کی گئی. ٹھیک ہے, تو ٹو ٹریول اس کا مطلب ہے, ٹیکنیکل میننگ ہے از دا اسلامک کیلنڈر. ٹھیک ہے, ہجری جو ہے وہ بس اسلامک کیلنڈر ہے. اباؤٹ دا بک, اب یہ جو بک ہے ہم نے اس کے بارے میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ بھائی نماز کا ٹائم ہو جانا ہے. 40 احادیث اس بک کے بارے میں. 40 احادیث آف امام نووی. اوکے, نووی. 3 میجر تھنگز بیفور ریڈ اے بک. اچھا, یہ ہر بک میں, صرف اس بک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو 3 میجر تھنگز میں آپ کو بتاؤں گا, یہ ہر بک کے آپ نے دیکھنی ہے پڑھنے سے پہلے. بھائی پڑھ کیا رہے ہو؟ ٹھیک ہے, پہلا اوتھر, آپ کو پتہ ہونا چاہیے اوتھر کون ہے. اگر آپ مسلم پہ بک پڑھے, اوتھر ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ویسے ایک مثال دے رہا ہوں, اگر آپ بزنس پہ بک پڑھے, اوتھر آپ کا کوئی ٹیچر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اوتھر بھی آپ کا بزنس مین ہی ہونا چاہیے بھائی جان. ٹھیک ہے, پہلی بات ہے اوتھر. دوسری بات ہے انٹروڈکشن. سمجھ جاؤ کہ اگر آپ بک پڑھ رہے ہو تو انٹروڈکشن ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے بک میں کیا پڑھنا ہے. بھائی جو بندہ آپ کو پڑھا رہا ہے وہ ہے کون, پتہ لگے. بزنس مین تو ہے, آپ نے دیکھ لیا اوتھر, جی اچھا بزنس کی بک ہے, بزنس مین وہ خود ہے. انٹروڈکشن میں جاتے ہو, وہ کوئی لکھ ہی نہیں رہا اپنے بزنس کے بارے میں, وہ چوسے میں آ رہا ہے سارے. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن آپ کو بتائے گا کہ بندہ ہے کہ, انٹروڈکشن بتائے گا کہ بندے میں مردانہ پن ہے کتنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ٹیبل آف کانٹیکٹس. ٹیبل آف کانٹیکٹس یہ ہے, یہ آپ کو بڑی چیزوں سے ہیلپ کرتا ہے کہ اکثر آپ کو کوئی بندہ آتا ہے, یار میں یہ اس بارے میں نا بک ڈھونڈ رہا ہوں. اگر آپ نے پوری بک نہیں بھی پڑھی, آپ نے ٹیبل آف کانٹیکٹس پڑھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس بک میں یہ ہے, تو آپ اس کو فوراً گائیڈ کر سکتے ہو. ہاں یار میں نے پڑھا تھا تو تم یہ بک لے لو, تمہارے لیے یہ بک اچھی ہے. پھر ٹیبل آف کانٹیکٹس آپ کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کو آنسر مل جائے گا کہ آپ جس لیے بک پڑھ رہے ہو کیا یہ بک ٹھیک ہے, اس مطلب کہ یہ بک ٹھیک ہے آپ کے آنسر فائنڈ کرنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگلا ہے موسٹ آف اٹ از فرام صحیح مسلم اینڈ صحیح البخاری. اچھا, یہ جو ہے نا یہ بک, یہ موسٹلی صحیح مسلم صحیح بخاری, کیونکہ یہ دونوں حدیث کی بکیں جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 6 بکس ہیں جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں, مجھے ساروں کے نام نہیں یاد. صحیح البخاری, صحیح مسلم, ترمذی, یار وہ بھی 3 ہیں, مجھے نام نہیں یاد اتنا اچھا, تو میں ذہن بھی نہیں ہے میرا, کہ ذہن ہے پر ٹائم دینا پڑتا ہے ہر چیز کو. انشاءاللہ اللہ میرا قبول کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ایک اور ہمارا وہ رہ گیا. اب یہ والا ہے نا 40 احادیث والا, ایک اور سبجیکٹ ہے پورا. ٹھیک ہے, جس کی ہماری کلاس ہوتی ہے تقریباً آدھے گھنٹے کی, کیونکہ اب سمجھ ٹائم چل رہا نا, تو اتنا زیادہ کلاسز ٹائم نہیں ہے اس کا. پر اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگلا ہے کون سا, کہ اگر آپ کو انٹرسٹ ہو تو آپ اگلا دیکھ لینا ویڈیو, ورنہ نہ دیکھنا. ٹھیک ہے, ٹائم آپ کا بھی نہ ضائع ہو, میرا بھی نہ ضائع ہو. ٹھیک ہے, مجھے ٹینشن بہت ہے اس وقت. ٹھیک ہے, کیونکہ نماز کا ٹائم نہ نکل جائے. تو اگلی جو ہے وہ ہے فقہ کی. ٹھیک ہے, فقہ میں آپ کو تھوڑی بریف اس کا دے دیتا ہوں. جیسے میں نے پہلے عقیدے کی ویڈیو میں بتایا, فقہ آپ کے ایکشنز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, عقیدہ آپ کے بلیفس کے ساتھ, فقہ آپ کے ایکشنز کے ساتھ. یہ باقی فقہ کی ہم بات اگلی ویڈیو میں کریں گے, کیونکہ جن لوگوں نے دیکھنی ہے, جن لوگوں نے صرف 40 حدیث کے بارے میں پڑھنا, وہ یہ ویڈیو دیکھ لینا تاکہ ان کا اگلا ٹائم نہ ضائع. جنہوں نے فقہ کے بارے میں صرف دیکھنا وہ یہ دیکھ لیں, جنہوں نے ساری دیکھنی ہے الحمدللہ, علم آ رہا ہے جیسے مرضی ہے, فری میں جو آ رہا ہے لیتے جو پیسے سے آ رہا ہے, بر آرام رکھو, بعد میں لے لینا. ٹھیک ہے, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.